اصل میں ہم جب مسجد میں آتے ہیں نا تو ہمیں اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں اصل میں یاد نہیں ہوتی. تو کتنی دیر تو بندہ اسی وجہ سے سر سجدے میں رکھ کے روتا رہے کہ یا اللہ میں نے بلا لے, کیونکہ یاد نہیں نہ ہوتا کچھ بھی کہ میں آسی, میں پاپی, یا اللہ پھر تو نے بلا لیا, خیال ہی نہیں ہوتا, توجہ ہی نہیں اس جان نہیں ہوتی. کوئی وہ کاٹن کا جوڑا پہن کے آیا ہوتا, کوئی اس وہم میں ہوتا ہے کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ بھائی, اپنے گناہ دیکھ, اپنی غلطیاں دیکھ کہ تیرے اللہ نے پھر تجھے بلا لیا. باقی تو دیکھا جائے تو ہم ہیں اس لائق کہ ہمیں بلایا جائے. یہ حکیم ابو علی سینا بہت بڑے نام ہوئے. کسی نے ابو علی سینا سے پوچھا ابو علی سینا کیسے گزر رہی ہے, تو کیونکہ اللہ والے تھے کو میرے ارگاندوں نے کہنا یہ بل بڑا ہو گیا ہے, بچیاں دیا فیساں دینیاں نے. ابو علی سینا آگے سے کہتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ کیسے گزر رہی ہے. قربان جاؤں اس ذات پہ, میری نافرمانی کے باوجود بھی اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ مجھ پہ کھول رکھا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعمتوں کی کثرت پہ اس کا شکر کروں یا وہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے پکڑ نہیں رہا اس پہ اس کا شکر کروں. پر میں سمجھ نہیں آ رہی پہلے کس کا شکر کروں, اس بات پہ کہ نعمتوں کی کثرت کر دی میری نافرمانیوں کے باوجود, کہ اس بات پہ شکر ادا کروں کہ اتنے گناہ اور پھر مجھے پکڑ نہیں رہا. باقی کوئی یہ تو نہیں نا وہ آپ یہ مجھ سے ڈرتا ہے کہ وہ آپ یہ مجھ سے ڈر کے نہیں پکڑ رہا. نہیں بھائی, وہ تو بے نیاز آتا ہے, اس کو کس کا ڈر ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. فرمایا یہ نہیں سمجھ آ رہی پہلے کس بات پہ شکر کروں, نعمتوں پہ کہ نافرمانیوں کے باوجود نہ پکڑنے پہ. اس لیے حضرت توجہ کوئی نہیں ہے, حضرت توجہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے. توجہ کریں حضرت. بے تحاشا پریشانی ہے جس کے موجد ہم خود ہیں. ہماری الٹی سوچیں ہیں حضرت جی, اچھا سوچیں, اس کے کرم پہ نظر کریں, اس کی نعمتوں کو دیکھیں. حضرت وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے اصل میں حضرت پہلی بات تو یہ کہ پاک رہے بھی نہیں, ان کا بھی کال پڑ گیا. ڈھونڈنے سے پاک نہیں ملتا حضرت, کہ جس کے پاس کو جائے وہ جو کسی نے کہا دل دا محرم ملدا نہ ہی, جو ملدا سو غرضی, ملتے کوئی نہیں حضرت جس کو جا کے بندہ اپنی داستان سنائے اور جس سے بندے کو بندے کی بیماری کی دوا ملے. اب تو حالات یہ ہیں کہ تانوں اور بیمار کر کے ٹورن گے. اللہ پیر صاحب کے پاس جانے کا تو مقصد ہے کوئی تربیت ہو, کوئی اندر کی رگڑائی ہو, کوئی اندر کا معاملہ میں. لیکن ہوتا کیا ہے رگڑائی کرنے دے بجائے پیر صاحب اندر والے فرعون اور فرعون بنا کے بھیج دینے. اسی طرح ہی ہوتے ہیں. جو غریب مرید ہیں وہ باہر دال کھا رہے ہوتے ہیں, جو امیر مرید ہیں وہ اندر پیر صاحب کے ساتھ چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ حضرت جی بنتا تو امیر مرید کو دال کھلانا ہے, اینو دال کھوا, اس کا اندر والا فرعون مرے حضرت جی, اس کے اندر جو وہ تکبر ہے اس کا ختم ہو, تو وہ دا تکبر اور بدان دے, اس کو پاس بٹھا رہا ہے, اس کو وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. غریب مرید باہر دال کھا رہے ہیں, امیر مرید اندر چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں. فرعون کتنے مرے اندر دا, فرعون اور فرعون بن گیا. اور جب بھی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے بڑا فرعون ہو کے آتا ہے, اس کی فرعونیت اور بڑھ جاتی ہے. کبھی تھا نا حضرت, وہ میں پڑھ رہا تھا, کوئی بزرگ تھے تو کلیکٹر ملنے کے لیے آ گیا, اسی شہر کا نا اسی ملنے کے لیے آ گیا. حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے, وہ ماڑے مرید بیٹھے ہوئے تھے. وہ اسی صاحب جس کے ساتھ آئے نا, باہر بارش برس رہی تھی حضرت. وہ مرید نا سب مریدوں کو کہتے ہیں بھائی ذرا باہر جاؤ, اسی صاحب نے حضرت میں گل کرنی کوئی. باہر بارش برس رہی تھی حضرت, چھوٹا جہا حضرت کا کمرہ سے. آپ اپنے اس مرید کو فرمانا کہ رہن دے یار, دوں جنے واسطے اینے کانوں پینے نا, وہ اسی سب اسی باہر چلیے, آپ بھی بھیجے اسی بھی پیتا. ہوں ایج دے بابے کتنے حضرت نہیں گلا ہوں تے حضرت جو اندر والا فرعون ہے اس کو اور فرعون بنا کے بھیجتے ہیں حضرت. غریب مرید بیچارہ دال کھا رہا باہر, سڑی دی روٹی پیڑی ہے, اور جو امیر مرید ہے چلو کوئی نہیں حضرت, ہن قریب وہ دربار تو لگنا ہے نا حضرت. پھر اس دن ساری گلا ہو گیا, پھر اس دن سب سے پوچھا جائے گا 10 ایک ایک. تو وہ اب ملتے نہیں حضرت ایسے لوگ حال. اور اگر ہیں تو آپ اور میں جاتے ہی نہیں ان پاک لوگوں کے پاس, ایسی دنیا داری غالب ہے. تو وہ تھا کسی پاک کے پاس بیٹھنے والا حضرت, اس نے جب بھی جانا نا اس نے یہی کہنا جی دیکھو جی
میرے نال تے اللہ نے ظلم ہی بڑا کیتا ہے، مینوں تے دیتے ہی کھ نہیں، اس کو وہ دیا، اس کو وہ دیا، اس کو وہ دیا، اس کو مجھ دیا ہی کھ نہیں۔ پیرا نے سن چھڑنا کرنا اور سمجھانا کرنا، انج نہیں آکھی دا ہوندا۔ اور پھر جب ویکھو جی حضرت صاحب میرے نال تے رب نے زیادتی بڑی کی، مجھے تو دیا ہی کچھ۔ وہ ایک دن حضرت بھی تیاری میں تھے، وہ آپ نے نا پہلے کسی بندے کو کہا کہ میرے مسئلے تھلے نا کو لاکھ روپیہ رکھ چڑی تے نال کو چھری میرے مسئلے، وہ آ کے شروع ہو گیا۔ پھر حضرت دیکھو نا جی اللہ نے میرے نال زیادتی بڑی کی تھی، مینوں تے اللہ نے دیتا ہی کھ نہیں ہے۔ حضرت نے 20,000 نکالا اور اس کو کہنے لگے یار تو کہنا نا اللہ نے دیتا کھ نہیں، 20,000 لے ایک کان لا دے مینوں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت کیا بات کر رہے ہیں، کیا 20,000 ہے کان کا منہ، یہ تو آپ مجھے 20 لاکھ دیں میں نہ اتار کے دوں۔ حضرت نے ایک اور 20,000 کیتا، فرمایا چل سودا پکا کر 40,000 سے دو ہی لا دے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب میں 20,000 میں ایک دینے کو تیار نہیں، آپ 40,000 میں دو کہہ رہے ہیں، نہیں ہو سکتا، کہ اتنے سستے ہیں کان، جائیں ہاں 20,000 میں کان لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت نے باقی 60 بھی رکھیا، فرمایا چلوں سودا پکا کر، دو کان دو اکھاں لکھ وچ ہو گئیاں، لا کے دے۔ اس نے کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، یہ اتنے میں نہیں آتا، کٹ کے سٹی ہے کن پڑھ کے۔ فرمایا بے شرما جی روز آ کے روندا رہنا اللہ نے دیتا کھ نہیں، آپ ہی کہنے ہیں دو اکھاں تے دو کان نہیں لاکھ روپے دے آندے ہیں، پھر تو کہہ رہے اللہ نے دیا کھ نہیں ہے، توجہ نہیں نا حضرت جی کو۔ فرمایا بول حضرت کی حضرت بولی سینا کیسے گزر رہی ہے، فرمایا بہت گناہ ہیں لیکن نعمتوں کے دروازے اس نے کھول رکھے ہیں، 3 وقت کھلا رہا ہے۔ بھائی یہ جو آپ اور میں رات کو سو جاتے ہیں ہم تو اس پہ اللہ کا شکر نہیں ادا، بھائی جا اس کو پوچھ جس کو نیند نہیں آتی، جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اس کو پوچھ جا کے نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو آپ اور میں یہ جو سانس لے رہے ہیں، اللہ معاف کرے جی، اللہ کبھی ہسپتال کا منہ نہ دکھائے، جا کے دیکھا جا کے حضرت کتنے کا سلنڈر آتا ہے حضرت۔ میری 40 سال عمر پوری ہو گئی ہے، ان 40 سالوں میں حضرت جتنی میں نے اللہ کی آکسیجن یوز کی ہے میں نے اس پہ شکر کیا اس ذات کا۔ وہ اللہ کے بندے اربوں روپے کی تو آکسیجن یوز کر چکا ہے، وینٹیلیٹر تھے حضرت جی، ایک 24 گھنٹے باندھتے لاکھ روپیہ بل بنتا ہے حضرت۔ 40 سال میں آج تک تو اللہ کی اربوں روپے کی آکسیجن یوز کر بیٹھا، پھر تو رو رہا ہے، کیا تو نے اس آکسیجن پہ شکر کبھی کیا حضرت کبھی؟ سارے حضرت جی رونڈے دے، گرمی میں کاہے کا بل ہے سب سے زیادہ بل حضرت اس میاں پنکھے کا ہے، جو ذرا اور تھوڑا تگڑا ہے اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے حضرت جی، ہوا ہی ہے نا بیسک حضرت۔ ذرا دیکھا مولوی سلیمان 40 سالوں میں تو نے کتنی اللہ کی ہوا یوز کی، کروڑوں روپے کی تو ہوا کے پیسے بنتے ہیں، کروڑوں روپے تو حضرت ہوا کے پیسے بنتے ہیں حضرت جی۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں حضرت جی، 1 مہینے بعد ایک باری سارے اندر منہ پہنچ جانا ہے نا بلاں تے حضرت۔ کئی سال حضرت مجھے 40 سال ہو گئے میں اللہ کی ہوا یوز کر رہا ہوں حضرت۔ میں تو حضرت جی شکر ہم اللہ کا ادا ہی نہیں کر سکتے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ لوگ کس بات پہ رو رہے ہیں حضرت؟ کیوں جو اس کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں ہماری اس جانب توجہ نہیں۔ اللہ حضرت وہ کہہ رہا ہے جو تجھے دیا ہے نا تو اس پہ شکر کر، جو نہیں نہ دیا تو اس پہ رو رہا ہے نا، جو تجھے دیا ہے تو اس پہ شکر ادا کر، پھر جو تیرے پاس نہیں ہے ہم وہ بھی تجھے دے دیں گے۔ وہ قرآن کا نسخہ ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ پہلے ہوا پہ تو شکر کرنا، پہلے روشنی پہ تو شکر کرنا، پہلے آکسیجن پہ تو شکر کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ ہم جتنے پکڑے گئے ہیں حضرت یہ سب ناشکری کی سزا بھگت رہے ہیں حضرت۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہے کہ وہ آپ کے نا سر میں کہیں درد تھی، تو وہ درد کی شدت کم کرنے کے لیے انہوں نے سر پہ پٹی باندھ لی حضرت، کپڑا باندھا حضرت۔ وہ کہیں امام حسن بصری کا گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت رابعہ نے سر پہ پٹی باندھی، پوچھا رابعہ یہ کیا؟ وہ کہنے لگی امام صاحب سر میں درد بڑی ہے تو اس لیے سر پہ پٹی باندھی ہے۔ فرمایا جب درد نہیں تھی تو کیا تو نے اللہ کا شکر کیا؟ آج درد ہے تو سر پہ پٹی باندھ کے سب کو بتاتی پھر رہی ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ فرمایا جب درد نہیں تھی تو لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے، مجھے سر درد نہیں کوئی، کچھ اس ذات کا شکر کیا۔ اب اگر اس کی طرف سے سر درد آ گئی ہے تو سر پہ پٹی باندھ کے ڈھنڈورا پیٹتی پھر رہی ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ وہ تو حضرت جی ان کا تو بندگی کا انداز اس طرح کا تھا حضرت جی، لیکن ہم کتنے پھنسے ہوئے ہیں۔ روشنی پہ شکر کر میاں، اس کی آکسیجن پہ شکر کر، اس کی ہوا پہ شکر کر، اس کی نعمتوں پہ شکر کر۔ وہ جو تیرے گناہوں کے باوجود تجھے پکڑ نہیں رہا، تیری رسی اس نے دراز کر رکھی ہے، تجھے اس نے چھوڑا ہوا ہے، وہ اس پہ شکر کر۔ تیرے پاس تو شکر کرنے کی اتنی وجوہات ہیں، میری نہیں سمجھ آ رہی سلیمان تو کس بات پہ رو رہا ہے؟ تجھے تو ساری نہیں سجدے سے اٹھانا چاہیے، اس قدر اس مالک کا تجھ پہ کرم ہے حضرت اللہ۔ اور میں سیالکوٹ والوں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سیالکوٹ والوں تہاڈا تے مسئلہ نہیں، تسی تے کولیاں دے سجدے کرو تے رب دا شکر نہ ادا کر سکو۔ اس خطے پہ مالک نے اتنی مہر کی ہوئی ہے حضرت، اللہ نے رزق کے دروازے سیالکوٹیوں پہ کھول رکھے ہیں، کاروباری شہر ہے، آرڈر ہیں، چل رہا ہے کام حضرت۔
لیکن کیا نہ شکر کر رہے ہیں اور نہ ہی دیے ہوئے کو رب کے راستے میں بانٹ رہے ہیں. دونوں کام کو شکر بھی نہیں اور بانٹ بھی نہیں.